تھے کسی جگہ پر پہنچ کر قیام فرمایا۔ ایک صاحب جو ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں تھے، انہوں نے ایک گھڑی پیش کی ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیۃً۔ دوسرے وقت تنہائی میں جب کوئی اور نہیں تھا، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اگر یہ گھڑی آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو تو مجھے دے دیجئے، میں اس کو خرید لیتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خریدنے کی کیا بات ہے، میں بھی آپ کا، گھڑی بھی آپ کی، پیش خدمت ہے۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں خریدنے کی ابتدا کر چکا ہوں، اس لیے اب اس کے ہدیہ ہونے کے کوئی معنی نہیں، ورنہ تو یہ حسن طلب سمجھا جائے گا۔ اگر آپ از خود پہلے ہدیہ دیتے تو دوسری بات تھی، اب تو میں خریدنے کی ابتدا کر چکا ہوں۔ تھوڑے سے رد و قضا کے بعد معاملہ ہو گیا، فروخت کر دی، انہوں نے خرید لی، رکھ لی۔ بات چھپی نہیں رہتی ہے، ہوائی لے جا کر پہنچا دیتی ہے۔ آج کل تو ریڈیو میں ہوائیں پہنچاتی ہیں، اس پر بھی پہنچ گئی۔ ان کو قلق ہوا جنہوں نے ہدیہ دی تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ گھڑی، کہ میں روپیہ بھی پیش کر سکتا تھا۔ میرا مقصود یہ تھا کہ حضرت گھڑی کو اپنے استعمال میں رکھے۔ حضرت کو بھی ان کی دلداری منظور تھی۔ حضرت تک خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت وہ گھڑی واپس فرمائیں، مجھے واپس دے دیں۔ فرمایا کیوں، کیا خیار شرط تھا؟ فرمایا کہ خیار شرط تو تھا نہیں، مگر مہدی کو اس سے بہت ہی گرانی ہوئی، ہدیہ دینے والے کو ناگواری ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا یہ شرط تھی کہ اگر مہدی کو گرانی ہوگی تو واپس کر دی جائے گی؟ کہا کہ شرط تو یہ بھی نہیں تھی، بیع تو مکمل ہو گئی تھی۔ پھر عرض کیا کہ حضرت اقالہ فرما لیں۔ فرمایا کہ اقالے کے لیے تراضی طرفین شرط ہے، میں تو رضامند نہیں اقالے کے لیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ میرے بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، بڑے چھوٹوں کی خاطر رضامند ہو جایا کرتے ہیں، آپ بھی رضامند ہو جائیے، اس میں کیا بات ہے؟ یعنی قانون تو ہو گیا ختم، ضابطے کی اب کوئی بات نہیں کہہ سکتے، اب تو رابطے کی بات ہے، رابطے سے کام لینا شروع کیا۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ میں ضرور واپس کر دیتا، لیکن بات دوسری ہے، وہ یہ کہ گھڑی میں نے اپنے لیے نہیں خریدی، میرے ایک دوست تھے، مجھے وکیل بنایا تھا اور کہا تھا کہ میرے لیے گھڑی خرید لینا، میں اس کی نیت سے خرید چکا ہوں، یہ گھڑی اس کی ہو گئی۔ اس نے مجھے وکیل بالشرا بنایا تھا، خریدنے کا وکیل بنایا تھا، وکیل بالبیع یعنی بیچنے کا وکیل نہیں بنایا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ میری گھڑی بیچ دیجیے گا۔ وکیل کے جو حقوق ہوتے ہیں تصرف کے، وہ موکل کے اطاعت تک محدود رہتے ہیں۔ موکل نے مجھے اب اتنا ہی حق دیا تھا کہ اس کے لیے گھڑی خریدوں، یہ حق نہیں دیا تھا کہ اس کے لیے بیع بھی کر دوں۔ بات ختم ہو گئی، آگے کچھ نہیں۔ دوسرے روز مجلس میں جب وہ صاحب بھی آئے جنہوں نے گھڑی ہدیہ کی تھی، اس وقت حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ نے گھڑی نکال کر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دی، لیجیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت آپ نے تو فرمایا تھا کہ گھڑی میں نے اپنے لیے نہیں لی، دوسرے کے لیے خریدی ہے، اس نے مجھے وکیل بالشرا بنایا تھا، وکیل بالبیع نہیں بنایا تھا، واپس کرنا کا حق مجھے نہیں۔ فرمایا بات اسی طرح ہے، اس میں کوئی توریہ نہیں، لیکن مجھے ان پر اعتماد ہے، میں ان سے کہوں گا کہ میں نے آپ کے لیے گھڑی خریدی تھی اور پھر میں نے اس کو فروخت کر دیا یا واپس کر دی، تو ان کو اس سے گرانی نہیں ہوگی۔ غرض ہے کہ ان کے یہاں باتیں ہوتی تھی تو باتیں بھی علمی ہوتی تھی، جن سے مسائل نکلتے تھے، سننے والے کو بھی فائدہ پہنچتا تھا۔ اس واقعے سے بہت سے مسائل معلوم ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی بکواس نہیں کرتے تھے، وہ جو بات کرتے تھے علمی بات کرتے تھے۔ ہدیہ دینے کا خاص ادب بھی معلوم ہوا کہ دینے کے بعد گرانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جس کو دیا ہے اس کو پورا اختیار ہے، جو چاہے تصرف کرے۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعظیماً کھڑے ہونے کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے سہارنپور،
وہ زمانہ مجلس احرار و مسلم لیگ کی سیاسی کشمکش کا تھا۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ رئیس الاحرار بھی آئے ہوئے تھے۔ ایک صاحب حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خادم جو بھٹ پور کے رہنے والے تھے، وہ مسلم لیگ کے آدمی تھے، وہ آئے، ان کی وجہ سے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تعظیم کے لیے۔ شیخ بھی کھڑے ہوئے، اس وقت چلتے پھرتے تھے خوب۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رخ نہیں کیا مصافحہ کرنے کے لیے، بلکہ جو بات کرنی تھی 2-3 منٹ میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بات کر کے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تب مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، احساس ہو رہا ہے کہ میں نے غلطی کی، مجھے بھی کھڑا ہو جانا چاہیے تھا جب اتنے بڑے بڑے بزرگ کھڑے ہو گئے ان مہمان کے آنے پر، تو مجھے بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ مگر بیہقی کی روایت میں ہے کہ جو شخص کسی مالدار کے سامنے جھکتا ہے، تواضع کرتا ہے، تو اس کا 1/3 دین برباد ہو جاتا ہے۔ اس پر حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اجی دوسری روایت بھی ہے جس میں آیا اذا جاءکم کریم قوم فاکرموا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا کریم آئے اس کا اکرام کرو۔ اکرام کرنے کا بھی حکم ہے، جب کوئی قوم کا کریم آئے تو اس کا اکرام بھی کرنا چاہیے۔ تو کہا حضرت یہ تو دونوں روایتوں میں تعارض اور ٹکراؤ ہو گیا، یہ ٹکراؤ کیسے دفع ہوگا؟ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ نے بھی فرمایا کہ ہاں جی۔ شیخ رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت آپ بیان فرمائیں۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ بیان فرمائیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا حضرت میں کہوں گا اس شرط پر کہ حضرت اس پر پورا تبصرہ کریں، پوری تنقید کریں، یہ نہیں کہ حضرت ٹھیک ہے، حضرت ٹھیک ہے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ بات ٹھیک ہوگی تو پھر تو یہی کہوں گا کہ حضرت ٹھیک ہے۔ یہ تو کہنے سے رہا کہ حضرت جن نے جو فرمایا وہ ٹھیک نہیں۔ تب شیخ نے فرمایا بیہقی کی روایت میں من تواضع لغنی لغنائہ ذہب ثلث دینہ، جو شخص کسی مالدار کے لیے تواضع اختیار کرے اس کے مال کی وجہ سے اس کا 2/3 دین جاتا رہے گا۔ جو شخص کسی مالدار کے لیے تواضع اختیار کرے اس کے مال کی وجہ سے تو اس کا 2/3 دین جاتا رہے گا۔ تواضع کا تعلق دل سے ہے، دل تو صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہے، کسی مالدار کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اکرام کا تعلق ظاہری معاملے سے ہے، ظاہری معاملہ کرنا اور چیز ہے، قلب کا جھکنا اور چیز ہے۔ حضرت بہت خوش ہوئے۔ شیخ نے فرمایا کہ حضرت جب دو بظاہر متعارض حدیثوں میں تطبیق سمجھ میں آتی ہے تو اتنی مسرت ہوتی ہے کہ کسی چیز میں اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ یہ علم نظر کی بات ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بات چیت کرنے ہر جگہ میں علمی بات ہوتی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتی تھی، تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمیں مستحضر رہے اور یہ تصور ذہن سے غائب نہ ہونا پائے کہ میں آزاد ہوں، بلکہ ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے تابع کریں، ان کا اتباع کریں، اس لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آج کل تو بہت سارے لوگ مندر میں جا کے تھالی چڑھا دیں اور نام ان کا مسلمان ہیں اور مندر میں جا کر پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے تحریر فرمایا کہ مشائخ اور بزرگوں کے پاس رہ کر کیا چیز حاصل کی جاتی ہے؟ علم حاصل نہیں کیا جاتا۔ مشائخ اور بزرگوں کے پاس رہ کر کیا چیز حاصل کی جاتی ہے؟ علم حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ ذوق حاصل کیا جاتا ہے کہ ان کا ذوق کیا ہے۔ ذوق کو حاصل کرنے کے لیے صحبت کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اہل علم کا غیر عالم سے بیعت ہونے کا مقصد، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اہل علم جب غیر عالم کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں تو مقصود یہ نہیں ہوتا کہ ان سے مسائل دریافت کریں، کیونکہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور خود مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو مسائل حاصل کرنے کے لیے نہیں بیعت ہوتے ہیں، بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو مسائل کتابوں میں اساتذہ سے پڑھے تھے، نفس کی کاہلی اور سستی کی وجہ سے ان پر عمل نہیں ہوتا تھا، صاحب نسبت بزرگ سے تعلق قائم کرنے کے بعد ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اس لیے بیعت ہوتے ہیں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میعاد کی شرکت سے معذرت، جب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حجاز گئے مکہ مکرمہ اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مہمان ہوئے، وہاں اسی زمانے میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دعوت آئی مجلس میعاد کی، میلاد کی،
انہوں نے منظور کی اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولانا آپ چلیں گے؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے معذرت کر دی کہ میں نہیں جاتا، اور بہت اچھے الفاظ میں معذرت پیش کی کہ حضرت ہم ہندوستان میں اس سے منع کرتے ہیں، وہاں خرافات بہت ہوتے ہیں، یہاں خرافات نہیں ہوتے، خرافات ہونے نہ ہونے کو تو کوئی دیکھے گا نہیں، بات ہندوستان میں پہنچے گی کہ مولانا گنگوئی میلاد میں گئے ہیں، بس وہاں یہی کہیں گے کہ یہاں فتویٰ ناجائز ہونے کا دیتے تھے، وہاں پیر کے ساتھ جا کر شرکت بھی کرائے، اس واسطے میں تو معذرت چاہتا ہوں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو فرمایا مولانا اگر آپ میرے کہنے پر چلتے تو مجھے اس سے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی آپ کے اس انکار سے خوشی ہوئی۔ اور جب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے مجلس میں تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم چپکے سے گئے اور وہاں سے آ کر عرض کیا کہ اگر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس کو دیکھتے تو اس کو منع ہی نہ کرتے، وہاں تھا ہی کچھ نہیں، وہاں تو صرف دین کی بات تھی۔ اصل مسئلے میں اصولی اختلاف۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اصل مسئلہ ایک اور ہے جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان مختلف فیا ہے۔ اصولی حیثیت سے اگر کوئی چیز مندوب و مستحب ہو اور اس کے اندر منکرات شامل ہو جائے، حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا استحباب ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ چیز منکر اور مکروہ ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا استحباب جوں کا توں باقی رہتا ہے، البتہ منکر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اختیار کرتے تھے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو کہ ان چیزوں میں منکرات ایسے شامل ہو گئے کہ ان سے چھٹکارا دشوار ہے، لہذا استحباب ہی ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ جی شادی میں چلیں گے وہاں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہوگی نہ کہہ دیں گے بھائی گڑبڑ نہ کریو۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک نہیں ہے۔ جب وہاں شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں تو اب وہاں جانا صحیح نہیں رہا ہے۔ سمجھانے کے لیے تو معلوم تھا کہ شادی فلاں تاریخ میں ہوگی تو تاریخ میں اس تاریخ سے پہلے جا کے سمجھا دیتے کہ بھائی دیکھو گڑبڑ نہ کرنا، بھائی کھڑے کھڑے کے نہ کھانا اور کوئی جو ہے ناچ گانے نہ کرنا، پہلے جا کے سمجھاتے تھے۔ اگر وہ مان جاتے بس سبحان اللہ، پھر تو شادی میں جانا ہی تھا، لیکن نہیں مان رہے ہیں تو اب وہ جانا صحیح نہیں رہا ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ترک ملازمت کی ممانعت۔ حضرت مجید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک زمانے میں میرے بڑے بھائی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈاک کا جواب لکھتے تھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھاولپور میں تھے، وہاں سے انہوں نے لکھا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے میں ملازمت چھوڑ دوں اور اپنے گھر آ کر بیٹھ جاؤں، یکسوئی اختیار کروں، بس اللہ اللہ کروں۔ تو گنگوئی رحمۃ اللہ منع کرا دیا، ملازمت مت چھوڑو۔ میرے بھائی نے کہا کہ حضرت کیوں منع کرتے ہیں، ان کا نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اس سلسلے میں تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا جب فائدہ ہوگا پوچھنے کے نہیں بلکہ چھوڑ کے آ کے بیٹھیں گے۔ یہ پوچھنا خود بتا رہا ہے کہ ابھی یکسوئی سے فائدہ نہیں ہوگا، تذبذب ہے اندر میں، ابھی پورا اللہ کی طرف اعتماد، پوری توجہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کو ترک ملازمت سے متعلق حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب۔ حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تھا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ملازمت توکل کے خلاف ہے، چھوڑ دوں؟ حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا جب پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آوے تو چھوڑ دینا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کی تشریح کی کہ پوچھنا دلیل ہے تذبذب کی، اور تذبذب دلیل ہے توکل تام نہ ہونے کی۔ پتہ چلا کہ ابھی پورا توکل نہیں بنا ہے، جب توکل کی طاقت بن جاتی ہے تو پھر ضرورت نہیں رہتی ہے ملازمت کی، لیکن ابھی توکل کمزور ہے، اس لیے ابھی ملازمت کرتے رہو، تنخواہ لیتے رہو، پڑھاتے رہو۔ جب توکل کامل بن جائے گا پھر تنخواہ چھوڑ دینا۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ ان حضرات اکابر کا مزاج دینی مزاج تھا، علمی مزاج تھا، ہر چیز میں اتباع سنت کا لحاظ ہوتا تھا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق